ٹھیک اب رہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ اہل ایمان خواتین سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، کچھ نگاہوں کو وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے۔ تو اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہاں علماء میں اختلاف اس بات پر ہوا تھا کہ ما ظہر سے مراد ارادتاً کسی شے کا ظاہر ہونا ہے یا غیر ارادی طور پہ ظاہر ہونا ہے، اور اگر ارادتاً ظاہر ہونا ہے تو کیا مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ظاہر کرنے میں مشقت ہے اگرچہ ارادتاً ان کو چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی مشہور رائے تھی الوجہ والکفان والقدمان، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے تھی الثیاب، اور بعض سلف کی رائے ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو چھپانا ممکن نہیں ہے، جن کا ذکر ابھی ہم اس تفسیر میں پڑھ لیں گے۔ تو ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ ما ظہر منہا ای ما، یعنی ایک تفسیر میں ہم کہیں گے ما ظہر منہا من غیر ارادتها، اور دوسری تفسیر میں کہیں گے ای ما ظہر منہا ای ما جرت العادت باظہارها، جس زینت کے اظہار کی عادت، کیوں عادت جاریہ ہے؟ للمشقہ، للمشقہ۔ ہاں یہ عرف سے نہیں ہے، عرف سے طے نہیں ہوگا، اس لیے کچھ چیزیں تو بالکل شریعت نے بتا دی نا غیر محرم کے لیے تو وہ عورت ہے ہی ہے، تو کیا شے ہے جو ظاہر ہوگی اس عورت کے سوا ہی ظاہر ہو سکتی ہے، تو وہ تین ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کے سوا کوئی ہے ہی، یعنی آپ کیا کہیں گے کہ بھئی عورت کا جسم المرأۃ عورۃ کلھا، عورت کا جسم عورت ہے کل کا کل، تو غیر محرم کے لیے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں الکفان والقدمان والوجہ۔ تو گویا عرف ہو نہ ہو یہ چیزیں مطلب اس کا ظہور فی نفسی ہی جائز ہوگا، فی نفسی ہی جائز ہوگا اکثر فقہا کے ہاں سدا للذریعۃ ودرءا للفتنۃ، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ اس کا سوال میں سے پوچھا کہ جو جب یہ کہتے ہیں کہ ما جرت العادۃ، تو اس سے مراد پھر یہ مطلب عرف کے ساتھ اس کو محسوس کر دیتے ہیں کہ یہ عادت العرب اس وقت جو ہاں اصل میں ما جرت العادۃ سے مراد یہ ہے کہ ما جس میں نا ایک حکمت بیان کرتے ہیں، چاہے وہ علت نہ ہو مشقت کی ہے، تو وہ چونکہ وہ عادت سے مراد یہ نہیں لے رہا ہے کہ یہ چونکہ عادت عرب ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکمت مشقت بیان کر رہا ہے۔ تو گویا مشقت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ فی سطر الوجہ فی کل وقت مشقت ہے، اس میں اگر بالفرض کوئی کہے کہ ہمیں مشقت نہیں ہے تو مستحب تو ہے سب کے ہیں، یعنی اس میں یہ تو کوئی کسی کے ہاں نہیں ہے کہ وہ مستحب نہ ہو، فی نفسی مستحب ہے اگر وہ، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ واجب ہے کہ نہیں۔ تو واجب کے بارے میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں جو تین گروہ یہاں بستے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، اور ان کے ہاں سب کے ہاں جیسے اجماع سے ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے، باہر تو ایسا نہیں، اس طرح کے واجبات میں سے نہیں۔ تو واللہ اعلم، ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے علماء میں سختی زیادہ ہے بعض اعتبارات سے، جس میں وہ سدا للذریعہ اور درءا للفتنہ کے اصول پر ذرا زیادہ شدت سے عمل کرتے ہیں، کچھ علماء اتنی شدت، اور اس میں اجتہاد کی گنجائش رہتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی فتنے سے مراد آپ کیا لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد فتنے کا زمانہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد فتنے کا زمانہ نہیں ہوتا، آپ کی جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، آپ واضح ہے کہ نہیں، وہاں کہیں اگر فتنہ محسوس ہو تو وہاں واجب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں فتنے کے بارے میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ بھی فتنہ آپ نے ایک عمومی حکم زمان پر لگا کر اس کو زمانہ بنا دیا، یا آپ نے فتنے سے مراد، جیسے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں فتنہ اگر محارم سے محسوس ہو تو پھر بھی پردہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح کا زمانہ فاسد ہو گیا اور جس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے، اور عرب دنیا میں زیادہ ہو گئے۔ ایک صاحب ہے ڈاکٹر ابو وائل ابو الہند، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، مصری، کافی بڑے علماء نفس میں سے شمار ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ۔ تو وہ ان کی دراست یہ تھی کہ انہوں نے مطلب ہم نے جن لوگوں سے، بچیوں سے خصوصاً 40% کے ہاں یہ مصر میں اس قدر تیزی سے یہ جو زنا المحارم ہے نا یہ پھیلا، اتنی تیزی سے، جس کی کوئی مطلب ناقابل تخیل ہے، چھپی ہوئی ہیں چیزیں،
لیکن بہت تیزی سے، جس کو انسسٹ کہتے ہیں، زنا المحارم جو ہے اس کا تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں، اور یہ پرانے سلف سے بھی مروی ہے، ایسی صورت میں بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی مثلا اذا خافت البنت من عمها من خالها او من احد من المحارم فلا يجوز لها ان تبدي زینتها امام المحارم، جن سے اس کو شک اور شبہ اور اس طرح کی باتیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک شریف آدمی واقعی اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن امر واقعہ ہوتا ہے، امر واقعہ میں یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اور اس میں کچھ بڑے علماء کے اقوال پر، امام شعبی علیہ الرحمہ مطلب وہ ان کے ہاں جیسے وہ ان کو پتہ تھا، وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ امام شعبی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ وہ فرماتے ہیں لا اطیل النظر الى بنتی، لا اطیل النظر الى بنتی مخافۃ ان یقذف الشیطان فی قلبی شیئا، مخافۃ ان یقذف الشیطان، مطلب اس طرح کی چیزوں کا ان کے ہاں لحاظ تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور انسان مأمون الجانب نہیں ہوتا، مأمون الجانب نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد نا محارم کی ایک لسٹ آ رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ زینت بولا گیا اور سب کو بتایا گیا، علماء کہتے ہیں اس میں بھی سب ایک لیول پہ نہیں ہے نا، اس میں شوہر کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس میں سسر کا بھی آ رہا ہے، اس میں ایک لیول نہیں ہے، بات بات ہے۔ تو اس میں بھی زینت کے درجات ہو سکتے ہیں، فقہا بتاتے ہیں، لیکن عموماً محارم کے لیے کچھ عمومی باتیں ان کے یہاں ہیں کہ جو چیزیں عورت میں شمار نہیں ہوتی، سطر میں شمار نہیں ہوتی، وہ عمومی باتیں ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ سر کے بال بھی ہو سکتے ہیں، وہ گلا بھی ہو سکتا ہے، وہ بازو بھی ہو سکتے ہیں، وہ پنڈلیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ فی نفسی ہی نہیں ہے، یعنی جب آپ حکم بیان کریں گے تو فی نفسی ہوگا، لفساد الزمانی او لفساد الاشخاصی، اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ بھی ہم نیچے سے پڑھ لیں گے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر، جیوب ابھی ہم یہاں پڑھیں گے، یہ تقویر ہوتا ہے یا گلا بنانا، اور بات یہ جو فتحۃ الجیب ہے نا، جیب جیب نہیں ہوتی، جیب یہ جو گریبان ہے نا، یہ جیب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جیب۔ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر جمع ہے خمار کی، تو کہا کہ کان من عادت العرب، من عادت نساء العرب فی الجاہلیہ، کہ وہ اپنے سروں پر خمار ڈالتی تھی اور خمار اس کے بعد اپنے پیٹھ پیچھے ڈال لیتی تھی۔ یہ ایک طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی ہے بڑا لمبا سارا دوپٹہ سا ہے، وہ سر پہ باندھا ہوا اور آگے گرانے کے بجائے کہاں ڈالا ہوا، پیچھے، یہ عرب کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نہیں ہوگا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ لَيْسَ كَعَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پیچھے نہیں لٹکانا، آگے ڈالنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جیوب سے مراد کیا ہے، السحر، یہ اوپر کی جگہ، نحر اور صدر، ٹھیک، یہ یعنی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جیب کی جمع جیوب ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، بعل کی جمع اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، یہ اپنے باپوں کے لیے۔ اس میں چچا اور خالہ اخوال کا ذکر نہیں ہے، ماموں کا، اگرچہ وہاں دوسری جگہ سورہ نساء میں جب بیان کیے تو بنات الاخ و بنات الاختی، یعنی ماموں، یہاں نہیں ہے ذکر، ہاں وہاں نکاح کی، یعنی محارم سے مراد یہ کہ ابدی محارم کی ڈیفینیشن کیا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں زینت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کیا یہ لوگ اس زینت میں شامل ہیں کہ نہیں جس کا یہ اظہار کر سکتی ہیں؟ شامل ہیں، اس پر تو اتفاق ہے، اعمام بھی شامل ہیں، اخوال بھی۔ کہا ایک حکمت یہ بیان کی گئی واللہ اعلم کہ اعمام کے سامنے زینت یا اخوال کے سامنے زینت کا اظہار اس لیے نہ کرے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے محارم نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جا کے نعت بیان کرتے ہیں۔ یہ عربوں کے ہاں ایک قبیح عادت تھی کہ وہ وصف النساء جیسے ہوتا ہے نا، تشبیب، جس کو غزل میں بھی ایک کہا جاتا ہے، ایک تو غزل ہوتی ہے، غزل تو غزل ہوتی ہے، اس میں اس کی ایک صنف کیا ہے، تشبیب۔ تو تشبیب کیا ہے، محاسن المرأہ کا بیان۔ عربوں کے ہاں تک کسی عورت کو دیکھ لیا تو اس کے محاسن بیان کرتے پھر رہے ہیں کوئی ادھر، تو خبیث قسم کی حرکت۔ لیکن کہا کہ اعمام اور اخوال میں یہ اعتبار ہو سکتا ہے، تو لہذا ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ آبا میں عم تو شامل ہوتا ہے،
یعنی اصلاً جو اب کا لفظ قرآن مجید میں آئے گا اس میں ام فی نفسی ہی داخل ہوتا ہے. خال داخل ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ام داخل ہے واللہ عالم. اور ام عربوں کے ہاں باپ ہی ہوتا تھا, خال باپ نہیں ہوتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے, خال اور ام میں فرق ہے. ام تو ان کے ہاں مثل الوالد, اس لیے یہاں والدیہن نہیں ہے, الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن, ان کو ہم کیا کہتے ہیں سسر. اب سسر جو ہے وہ ابدی محرم, ابدی محرم, چاہے نکاح رہے نہ رہے طلاق ہو جائے وہ سسر ہی رہے گا, ابدی محرم. او ابنائہن او ابنائی بعولتہن, ٹھیک ہے. بعولتہن سے کیا مراد ہے, ان کے شوہروں کے وہ بچے جو ان کے اس سے نہیں ہیں. تو اگر ان سے ایک دفعہ تعلق قائم ہو چکا ہے تو اب وہ ان کے لیے ہمیشہ کے محرم ہے, چاہے شوہر نہ رہے وہ محرم رہیں گے, شوہر کے بچے. او اخوانہن او بنی اخوانہن, یا بھائی یا بھائیوں کے بچے یعنی بھانجے. او بنی بھتیجے. او بنی اخواتہن, یا بھانجے. او نسائہن, یا ان کی عورتیں. علماء نے کہا کہ نسائہن میں جب تخصیص کر دی, یہ تو نہیں کہا کہ او النساء, او نسائی ہن, تو اضافت کی وجہ سے کیا ہوئی ہے, تخصیص ہوئی ہے. تو تخصیص کیا, اکثر علماء نے کہا نسائی ہن سے مراد ہے المسلمات, مشرکات اس میں شامل نہیں. اگرچہ اس میں اختلاف ہوا کہ یہ حکم وجوبی ہے یا استحبابی, لیکن کیا ہے کیوں نہیں شامل, وہاں بھی حکمت یہ بیان کی کہ المشرکۃ تنعت. تنعت کا کیا مطلب ہے, تنعت المرأۃ, اس کے اوصاف نہ بیان کر دے باہر جا کے. اس لیے اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ علت کہیں مسلمان خواتین یا فساق و فجار میں پائی جائے تو ان سے بھی جیسے پردہ ضروری ہو جائے گا, وہ نسائہن میں شامل نہیں ہو. کیا مطلب نسائہن میں, اس لیے کہ احتمال یہ ہے کہ وہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو کہیں اور ادھر جا کے محاسن بیان کرنا شروع کریں. مطلب یہ اس لحاظ سے بہت اہم بات ہے کہ اب بات اس سے آگے جا چکی ہے. وہ کیسے, وہ تصویریں کھینچ کے لے گئے, وہ دلہن جو ہے وہ سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے تو تصویریں کھینچ کے وہ سب محرم غیر محرم سب دیکھ رہے. یہ کیا چیز ہے, سوچنے کی بات یہ ہے نا, یہ تو اس سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اوصاف بھی شاید اس صورت جتنے نہ ہو سکتے ہیں جو صورت کے میں اوصاف بیان کر دی بات. تو اس لیے انہوں نے کہا وہ نسائہن, او نسائہن سے مراد ہے المختصات بہن, الموثوقات, جن کے اوپر اعتماد ہو کہ وہ آگے بیان نہیں کریں گی جا کر, وہ نساء مراد ہے, ایسے دنیا بھر کی خواتین مراد نہیں. اللہ اعلم. ابھی یہ اس میں بتائیں گے کچھ. اس کے بعد فرمایا او ما ملکت ایمانہن, یہاں بھی اتفاق یہ ہے, صحیح تر قول یہ ہے, اگرچہ بعض اشاعت آراء موجود ہیں, ما ملکت ایمانہن من الایماء ولیس من العبید. یعنی یہاں بھی ایماءات مراد ہیں, او ما ملکت ایمانہن. نسائہن میں احرار مراد ہیں, او ما ملکت ایمانہن میں ایماء مراد ہے, امت ان کی جگہ. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال. اس کی آیت کی ہم انشاءاللہ تفسیر یہاں سے کل پڑھیں گے, ذرا طویل بھی ہے میرا خیال. تو فرمایا یا وہ تابعین, پیچھے چلنے والے. پیچھے چلنے والے سے کیا مراد ہے کہ جو جیسے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے طفیلی. طفیلی سے مراد ہے بھائی گھر کے کوئی پرانے ایسے لوگ ہیں, اب جو بچپن سے تھے بڑے ہو گئے اور فلاں فلاں, لیکن مطلب تجربے سے اور بہت معاملات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے اندر اربا کیا غیر اولی الاربۃ, ان کے اندر شہوت نہیں ہے خواتین کی. کہا کہ اس میں مقصیین بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کچھ ہوا کرتے تھے, جیسے آپ جانتے ہیں حرم جو بادشاہوں کے ہوتے تھے اس میں ایسے لوگوں کو خاص طور پہ کہ جو جن کو اس طریقے پہ کہ ان کے اندر شہوت بنے بالفعل کر دیا جاتا تھا ان کو ایسا, تاکہ وہ وہاں خدمت کر سکیں. تو اس طرح کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے پاس ایک اس طرح کے صاحب داخل ہوا کرتے تھے. بعد میں ایک دفعہ وہ کہیں وصف بیان کرتے پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا کہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ غیر اولی الارباء میں شامل نہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس میں وہ بوڑھے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں, گھر کے بوڑھے خادمین جو ایسا اس طرح ہو چکے ہیں. یا آپ دیکھیں کہ ایک پرانا جو رواج تھا نا, مطلب وہ شرافت کا زمانے کا ایک یہ تھا کہ بھئی جو خادم ہے نا بالفرض وہ اپنی مالکن کی طرف اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اس طرح کی نگاہ سے دیکھے گا.
اور یہاں غلام مرد مراد نہیں ہے، جیسے تابعین میں غیر غلام بھی شامل ہے، لیکن جن کے بارے میں یہ یقیناً معلوم ہے، غیر اولی الاربا، غیر اولی الاربا، اربا یا اربو کہتے ہیں، ایسے معروبہ بھی حاجت کو کہتے ہیں، ہم نے پڑھا رسول کہا میں ولی فیہا معارب اخرى، تو اربا اصل میں کیا، اربا کہتے ہیں حاجت کو، غیر اولی الاربۃ من الرجال ای غیر اولی الحاجت، اس سیاق میں حاجت سے کیا مراد ہوگی، غیر اولی الشہوۃ من النساء من الرجال، ظن غالب بھی ہوتا ہے بالتجربہ، اور یہ سارا کچھ ایک وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، او الطفل، طفل میں بھی شرط لگائیے، کیونکہ الطفل جیسے آپ کہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں جو طفل تھے تو ہمیں تو 18-20 سال تک طفل ہی تھے، ایسے ہی چلتا تھا، یعنی 18-20 سال نہ بھی تو اس سے کافی پہلے تھا، نہیں پتہ تھا کہ یہ بچے ہوتے کیسے ہیں، مطلب سوچنے میں بھی ذہن میں آتا تھا پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے، بہت عرصے تک تو ہم اسی کہانی پر ایمان رکھتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اور مطلب کافی بڑی عمر تک پوچھتے رہے کہ آخر وہ جس میں پنگھوڑا یا کوئی کریڈل یا جو بھی شے آئی تھی وہ ہے کدھر، وہ بتاتے تھے ڈاکٹروں نے رکھ لیا، کوئی کہتا تھا انہوں نے رکھ لیا، وہ ٹوٹ گیا، پھر کیا ہوا، گم ہو گیا، تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قید لگائی، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اب یہ قید واقعی بھی ہو سکتی ہے اور اغلبی بھی ہو سکتی ہے، لأن اغلب الاطفال، کیونکہ اکثر اطفال جو ہے وہ لا یظہرون علی عورات النساء، ولیکن مثلا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو یا فی زمانہ رہتا ہو سکتا ہے اس کو 8-10 سال کی عمر میں ایسے اسرار اور اس طرح کے معاملات معلوم ہو جائیں کہ جو بڑوں کو معلوم نہیں ہے، ممکن ہے نا اس کا، اس سے بھی پردہ ہوگا، اس لیے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ علت پر اور اس کے جلدی بالغ ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں، تو بلوغت میں پھر جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ شرط ہے، وہ پوچھ کے پڑھے گا، یہ ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ زِينَتِهِنَّ، یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، فی زمانے الگ الگ طریقے آپ ہر زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ چلتے ہوئے وہ خلخال پہنے ہوئے ہیں، سوار پہنے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو زیورات کی جھنکار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو پاؤں اگر زمین پر زور سے مارا تو زیورات کی جھنکار آنا شروع ہو گئی، سب نگاہیں اٹھ گئی، سب میرے نگاہوں کا اٹھوانا ہے نا، المائلات الممیلات جو حدیث میں آیا، جن خواتین کے بارے میں کہا کہ یہ صنفان من امتی لم ارہما، 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا اپنی امت میں سے جو جہنمی ہے، ولیعوذ باللہ، فرمایا الکاسیات العاریات المائلات الممیلات، الکاسیات العاریات، یعنی کاسیات بھی ہیں لیکن عاریات ہیں، یہ تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے فی زمانہ، یعنی پورا لباس پہنا ہوا ہے لیکن نہیں پہنا ہوا، بات ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا لباس پہننا زیادہ مغری ہوتا ہے بنسبت اور یعنی کے، اور یہ بالفعل ہے، یعنی اگر وہ بالکل اس نے کوئی لباس نہ پہنا ہونا، شاید وہ اتنی مغری نہ ہو، مغری سے مراد ہے فتنے میں ڈالنے والی، جتنی وہ اس لباس کے ساتھ ہو گیا، ایسے ہی ہے، تو الکاسیات العاریات المائلات التی تمیل الی الرجال والممیلات تمیل الرجال الیہن، تو یہاں کیا مراد ہے، الممیلات، کیسے ممیلات، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کا حاشیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اگر بتائیں کہ جس کے ساتھ پیار کی ہے، یہ مطلب جو پردہ جو فرض ہے اس سے کم میں بہت فقہا کیا بیان کرتے ہیں، محارم محرم کیا ہے، ریلیکسیشن دی گئی کس حد تک وہی بتاتے ہیں، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ جیسے یہ اعلیٰ صدر ہے، یہ جو گلے کے علاقے، یہ جو علاقہ ہے، اس میں جو ہے وہ بازو بھی ہو سکتا ہے، اس میں پنڈلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں سر کے بال بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصلاً محارم کے لیے عورہ نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے چھپانا، بہتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہو سکتا ہے لیکن کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔